بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ ذوالحجہ شروع ہونے کو ہے، تو ماہ ذوالحجہ میں جہاں لوگ حج بیت اللہ کا اعزاز حاصل کریں گے، جس کی ابتدا 8 ذوالحجہ سے ہوگی اور 12 یا 13 ذوالحجہ تک حج کے اعمال سر انجام دیں گے، وہاں قربانی کریں گے۔ لیکن وہاں کی جو قربانی ہے حج تمتع اور حج قران کی ہے، وہ قربانی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے، جو واجب کے درجے میں ہے، واضح واجب ہے۔ سنت کا معنی یہ ہے کہ آپ کا طریقہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی قربانی کی ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حبیب اللہ ہیں، آپ نے بھی قربانی کی ہے۔ لیکن بعد کے لوگ جو ہیں، جو حج کے لیے نہیں جا رہے، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں بھی ہوں، چاہے اسلامی ملک میں رہنے والے ہیں یا کسی غیر مسلم ملک میں رہنے والے، جو بھی صاحب نصاب ہے اس نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی لازم ہے، بدنی مالی عبادت ہے۔ تو حج کرنے والے کے لیے تو وہ شکرانے کی قربانی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہاں وہ مسافر نہیں ہیں، ویسے تو مسافر لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مسافر نہ ہوں، تو وہاں کی بھی قربانی کریں گے۔ صاحب نصاب ہیں تو پھر قربانی کے لیے جو ہے اپنے اہل خانہ کو بھی کہیں گے آپ نے قربانی کرنی ہے، ورنہ اکثر لوگ مسافر ہوتے ہیں وہی قربانی کرتے ہیں۔ مسافر پر یہ قربانی واجب نہیں ہے جو پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں۔ قربانی سے متعلق احکام بیان کریں گے کس کس پر جو ہے قربانی لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کی، یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک، یہ 10 دن جو ہے، ان دنوں کی بھی اہمیت ہے، ان دنوں کی بھی فضیلت ہے، اور واضح ہے ان دنوں کی فضیلت کو بھی ہم نے پانا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے شب قدر کا جو آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت ہے، اسی طرح جو ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بھی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ 27 یعنی شب قدر کی رات کی فضیلت ہے، اور دن کی جو ہے زیادہ فضیلت وہ ذوالحجہ کے دنوں کی فضیلت ہے۔ تو پہلی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جو سیاستہ کے متعدد کتب میں حدیث موجود بھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، واضح ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ پہلے سے جانور خرید کر چکے ہوتے ہیں، چاند نظر آنے سے پہلے بھی، یا پہلے سے ان کا منصوبہ ہوتا ہے کہ قربانی تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مالی وسعت عطا فرماتا ہے، صاحب نصاب ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ ایک گھر کے ایک فرد نے، 2 نے یا 3 نے، جتنے بھی ہیں سب نے قربانی کرنی ہے، ایک نے کرنی ہے یا 2 نے، پہلے سے منصوبہ بنا چکے ہوتے ہیں، پوری تیاری کر چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ جسم کے بال اتارے، سر تا پاؤں بال بھی نہ اتارے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے قربانی کرنے والے کے لیے۔ جو قربانی نہیں کر رہا تو واضح ہے اس کے لیے چیز لازم نہیں ہے۔ یہ کیوں حکم دیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ جیسے احرام کرنے والے کے لیے، محرم کے لیے پابندیاں ہیں، اسی طرح جو ہے یہاں قربانی کرنے والے کے لیے بھی کچھ پابندیاں لگائی گئی، جیسے محرم جو ہے نہ ناخن اتارتا ہے نہ بال اتارتا ہے احرام کی حالت میں، تو اللہ نے اسے بھی اعزاز بخشا۔ تو دوسرا جو قربانی کر رہا ہے دنیا کے کسی کونے میں، اللہ نے اسے بھی یہ اعزاز عطا فرمایا ہے تاکہ وہ بھی ایک پابندی میں رہے، اسی کے دائرے میں رہے۔ فرق صرف یہ ہے، محرم جو ہے اگر وہ ان پابندیوں کو توڑے گا تو اس کے اوپر دم لازم آئے گی، لیکن جو شخص قربانی کر رہا ہے اگر وہ بال اتارتا ہے، ناخن اتارتا ہے، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، نہ اتارنے کی صورت میں ثواب ملے گا، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بال جو ہے ناخن بڑھ جاتے ہیں، 40 دن ہو چکے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں،
تو اب تو لازم ہے ناخن کاٹنا، یا زیر ناف یا زیر بال جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، 40 دن ہو چکے ہیں، اب بال اتارنا واجب ہے، یعنی وہ لازم ہے، چاہے قربانی کا دن آ بھی چکے ہیں، چاند نظر بھی آ گیا، قربانی بھی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن چیز وہ واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ جب دونوں کا موازنہ ہوتا ہے تو پھر واجب کو اہمیت دی جاتی ہے، مستحب کو اہمیت نہیں دی جاتی، لہذا اہمیت اسی کی ہوگی۔ بال بڑھ گئے ہیں تو انہیں کاٹا جائے، زیر ناف یا زیر بغل، یا ناخن بڑھ گئے ہیں تو انہیں کاٹا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ واضح ہے کہ ہمارے ہاں ایک فطرت ہے، شیو کرانا، داڑھی کٹوانا تو ایک عادت بن چکی ہے، حالانکہ یہ تو قربانی کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ قربانی کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، بعض کہتے ہیں واجب ہے، احناف میں سے بھی چند ایک کی رائے ہے، امام صاحب فرماتے ہیں واجب ہے، یعنی احناف کا بھی اختلاف ہے، احناف میں سے بعض کہتے ہیں واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، باقی امام شافعی، امام مالک، جمہور مجتہدین تو کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم شوق سے قربانی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، قولی حدیث بھی ہے، آپ نے خود قربانی کی بھی ہے، فعلی حدیث بھی ہے، اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے، آپ نے اس پر جو ہے کوئی رد عمل نہیں دیا، تقریری حدیث پہ، یعنی حدیث کی جتنی بھی قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری، تینوں حدیث سے قربانی کی اہمیت جو ہے وہ ثابت ہے، قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ داڑھی کٹوانا بہت بڑا گناہ ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، اور یہ بال نہ کاٹنا یا اسی طرح ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے اس موقع پر، قربانی کے موقع پر 10 ذو الحجہ تک۔ لوگ پوچھتے ہیں لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم واجب چھوڑ چکے ہیں، اتنا بڑا عظیم عمل چھوڑ کر کے ہم جو ہے مستحب عمل کے لیے فکر مند ہیں، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اور روزانہ جو ہے شیو کرواتے ہیں، اور جو شیو کرنے والا ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے، اس کی کمائی کتنی ناجائز کمائی ہے، اس کا انسان تصور بھی نہیں کرتا، احساس ہی نہیں ہے۔ تو الغرض اس کی برکات کو بھی حاصل کریں، اور داڑھی جو ہے وہ تو چاہے ذوالحجہ ہو، رمضان ہو، کہیں بھی ہوں، آپ نے داڑھی باقاعدگی سے رکھنی ہے، واجب ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے، مٹھی بھر رکھنی ہے، قبضہ بھر رکھنی ہے، اور پھر اجماع صحابہ، اجماع مجتہدین بھی ہے۔ تو الغرض یہ عمل بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے دیگر اعمال بھی ہیں جو علماء نے بیان کیا اور صحیح حدیث سے ثابت ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اور ان دنوں کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم میں بھی ان 10 دنوں کی اہمیت کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فرمایا کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، ذکر جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن 10 راتیں مراد ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، فرمایا جو مخصوص دن ہیں ان میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت میں رہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ایام عشر، یعنی ذوالحجہ کے 10 دن مراد ہیں، تو اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا برکات ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دن میں کیے جانے والا عمل جو ہے سب سے افضل ہے، کوئی اور عمل افضل نہیں ہے۔ تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی 10 دنوں میں جو انسان مسلمان عمل کرتا ہے، چاہے وہ نوافل پڑھتا ہے، چاہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چاہے تسبیح و تحمید پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، وہ عمل سب سے افضل ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا وہ شخص جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور پھر اپنی جان بھی راہ خدا میں قربان کر کے آتا ہے، اپنا مال بھی راہ خدا میں قربان کر کے آتا ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ، یعنی اس مجاہد کا ثواب زیادہ ہے جو اپنی جان بھی دے کر کے شہادت کا رتبہ پاتا ہے، اور جو مال لے کر کے گیا وہ بھی راہ خدا میں قربان کرتا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ورنہ
ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت اور زیادہ ثواب والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ افضل عمل ان 10 دنوں میں ہے، یعنی 10 دنوں میں جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند بھی ہے، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب بھی ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل بھی ہے۔ اسی آپ نے فرمایا فاکثر فیہا من التحلیل والتکبیر والتحمید، فرمایا ان دنوں میں کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ کی ذکر کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کریں، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے کلمات ہیں یاد الہی کے، انہیں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کہیں۔ اس لیے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آخری عشرہ ان کا معمول تھا، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی ذو الحجہ کے 10 دن شروع ہو جاتے تھے، تو خوب جو ہے عبادت کیا کرتے تھے، خوب۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس اور رضی اللہ تعالی عنہما بھی، اور دیگر بہت سارے بزرگ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 10 دن کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ 10 دن ہے جس میں ساری نیکیاں جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں، باقی کسی موقع پر اس طرح کی کسی نیکیاں جو ہے وہ جمع نہیں ہوتی۔ ان میں نماز بھی ہے، نماز ہے، پھر روزہ رکھا جاتا ہے۔ 9 ذو الحجہ کے روزے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال جو پہلے گزر چکا اور آئندہ آنے والا سال، دونوں سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ حج کرنے والا جو وقوف عرفات کر رہا ہوگا اس کے لیے تو خیر نہیں ہے، باقی جہاں دنیا میں کوئی رہتا ہے وہ اس دن کے روزے بھی رکھے گا۔ تو گویا کہ نماز ہے وہی نوافلی نماز ہے، فرض نماز تو ویسے بھی پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز ہے، اور روزہ ہے، پھر صدقات و خیرات ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ قربان انسان کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ کا دیو مارا ہے خود، اور حج بھی ہے، یعنی جو حاجی ہیں وہ حج بھی ان دنوں میں کر رہے ہیں، یعنی اتنی ساری نیکیاں ان 10 دنوں میں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اور پھر ایک بزرگ گزرے ہیں ابن رجب، ان کی کتاب ہے لطائف المعارف، اس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ حج کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، شاعر اسلام ہیں، ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ تو واضح ہے کہ ہر شخص تو ایسا نہیں کر سکتا، غریب لوگ ہیں وہ تو نہیں کر سکتے حج، کمزور لوگ ہیں، خواتین ہیں محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، چند لوگ ہیں جو خواتین یا مرد جا سکتے ہیں، ہر ایک تو نہیں ہے اس بات پر قادر کہ وہ اس طرح کے اعمال جو ہے وہ کر سکے، اور وہ بھی زندگی میں ایک بار کر رہنا ہوتا ہے۔ تو پھر ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو جو ہے اس طرح کی عبادات جو ہے عطا فرمائی ہیں، تاکہ ایسا شخص جو ہے گھر بیٹھ کر کے ان نیکیوں کو جمع کر سکے۔ وہ حج بیت اللہ والا احساس بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور دیگر اعمال صالح بھی ہیں۔ تو الغرض کوشش کریں ان 10 دنوں میں جو ہے کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے، قیمتی دن ہیں، اور علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں ذو الحجہ کے، یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہیں، بہی معنی دن کے اعتبار سے یہ افضل ہیں، اور رات کے اعتبار سے شب قدر یا ماہ رمضان کے آخری عشرہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ تو آپ ان دنوں کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور جو ہی چاند نظر آئے تو پھر اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، نیکیاں کریں، کیونکہ زندگی کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی عمر جو ہے وہ تو کم ہے، لیکن اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا ہے، عمر چاہے تھوڑی ہے لیکن نیکیاں جو ہیں وہ کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ